محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبی وصحبہ عبدہ وکرما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى وصحبہ عبدہ وکرما رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ عبدہ وکرما اللہ حبیب ہے تیرا اللہ حبیب ہے تیرا۔ سماع مجرد کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تکرار دی حصول فیض کا ایک سبب ہے، اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سماع مجرد کا منکر 70 صدیقوں کا منکر۔ تو بہرحال یہ سب تو آپ نے سن لیا، اصل کو جو سنا دیا حضرت نے ہمارے امیر صاحب نے بغیر کرم کے کچھ نہیں کیا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 اللہ ابھی طالب ہے تیرا اللہ ابھی طالب ہے تیرا۔ مظہر اعلیٰ حضرت کا مطلع ہے، اس کو عالم سے نہیں، یہ ہمارے حضرت حضور ناصر ملت جیسے عالم سے پوچھے۔ یہی مطلع قیامت تک پڑھتا رہے اور دریا بہا دے کتابوں سے، لیکن اس کے مقصد اور حقیقت، کیونکہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے۔ ابھی آپ نے سنا ولی نے سمجھا، نبی اوس نے سمجھا، کتب نے سمجھا، اخبار نے سمجھا، اوتاد نے سمجھا، افراد نے سمجھا، مذہبہ نے سمجھا، نخبہ نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، لیکن ایک سمجھنے والا کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء ہم تم جیسے کتے تو لاکھوں گھومتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء زبان مصطفیٰ، ارشاد مصطفیٰ، اور میں ذمہ داری سے آگے کہوں گا، مصطفیٰ نے کہا، رب نے کہلوایا، کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے، یہ ولی کی بنا امام الانبیاء کی زبان ہے۔ وہ زبان جس کو سب کنجی کہے۔ ابو بکر تم نے سمجھا تو ہے، لیکن میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اعلیٰ حضرت جب اس مقام پہ آئے تو کیا فرماتے ہیں؟ عرش کی عقل تنگ ہے، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد اب کدھر، جان مراد اب کدھر، جان مراد اب کدھر۔ لوگوں نے مراد لکھا، اعلیٰ حضرت نے جانے مراد اب کدھر، جان مراد اب کدھر، جان مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جان مراد اب کدھر، جان مراد اب کدھر، جان مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جان مراد اب کدھر، جان مراد اب کدھر، اب کدھر، جان مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، ہائے تیرا مکان ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں تو کیا بتاؤں۔ ابھی آپ نے سنا حضرت حنفی صاحب قبلہ استاذ العلماء اور ہمارے مفتی عبدالرحمان صاحب
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر جمع فرمائے. اعلیٰ حضرت کسی بات کا جواب نہیں، دعاؤں کا بھی جواب. اللہ حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر اتحاد و جمع فرمائے. حضرت کی ساری باتیں کہی، ابھی صاحب کی ایک بات آپ نے غور کری، فضل میں تک نہیں، فضل تو فضل ہے. ابھی ایک بات آئی تو میں نے کہا مقدمہ یا متن تو تشریح ہو جائے کہ بھائی جو ہوتا ولی بنا دیتے ولی. تو کچھ باتیں دیکھو، ایک بات اور سمجھ لو. اعلیٰ حضرت کو ایک کتاب تھا حرمین طیبین کے سفر میں ایک بزرگ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس میں جملہ بڑا ایک اہم ہے. اور اعلیٰ حضرت سے ان بزرگوں نے کہا مولانا یہ کتاب رکھیے، یہ ان کو فائدہ دے گی. یہ کتاب ان کو فائدہ دے گی جن کے گھر میں، جن کے دل میں بد مذہبیت نے ابھی در نہیں کیا ہے. علماء تقریر کرتے ہیں تو یہ لوگ تو خیر بزرگوں کے فیض یافتہ ہیں، لیکن عموم لوگ یہ بھی نہیں جانتے خطبہ پڑھ لیا مقصد کیا ہے. من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. تو بتانا کیا، میرے مرشد وفا نائب شیر سندر پر طبع جلال اعلیٰ حضرت، نمونہ شدت اعلیٰ حضرت، نمونہ جلال اعلیٰ حضرت. بات آ گئی حضرت کو صبح کا دیباچہ بتا رہے. ولایت ڈھنڈورے کا نام نہیں ہے، ولایت مائک پہ چیخنے کا نام نہیں ہے، ولایت اناؤنسر کی اناؤنسری کا نام نہیں ہے. ولایت یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ 2-3 گھنٹے نہیں 2-3 دن بھی کم ہے، یہ علماء جانتے ہیں. بس اتنا عرض کرو، حضرت امام غزالی کے حوالے سے علماء نے ایک قول نقل کیا رضی اللہ عنہ، الولایت عبارت عن القرب، الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی هو الذی یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی. قرب الہی کا نام ولایت ہے. میں جو اتار دوں تو اس میں علم نہیں ہے، صدری میں نہیں ہے. علم کی جگہ دل ہے، نور کی جگہ قلب ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اس کو صحیح کر لیا اس نے سب سے ولایت. عبدالرحمان صاحب کو اگر شکایت ہے کہ آپ کیا سب ولی ہو جاتے ہیں تو عبدالرحمان کو بھی ہم نسخہ بتا رہے ہیں تمہارے یہاں سب ولی ہوں گے. خانقاہ حشمتیہ میں ولی ہوتے ہیں تو یہ ہماری محنت سے نہیں، ایک جملہ اجمال میں کہہ رہا ہوں، ولی انسان نہیں بناتا ہے، ناظم نہیں بناتا ہے، خطیب نہیں بناتی ہے، پیر نہیں بناتی ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ ولی تو علی بناتا ہے. میلاد النبی فیضان خلفائے راشدین. تو حشمت نگر ولی کو بتاتا نہیں ہے، جو اللہ اور رسول سے ان کے پیاروں سے ولی بننے کا نسخہ ملا دنیا کو بتاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے. تم کہتے ہو حشمت نگر میں وہابی سنی کے علاوہ ہوتا کیا ہے، دیوبندی رافضی کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ تو یہ تو ہوتا تھا، ہوتا رہے گا. ہم کرتے تھے، کرتے رہیں گے، کیونکہ بدر میں حق و باطل کی لڑائی ہے، حنین و خندق میں حق و باطل کی لڑائی ہے، کربلا میں 72 ہیں، لیکن کربلا کی عظمت تو خواجہ سے پوچھو کہ اے غریب نواز میں کیا تھے؟ فرماتے تم نے نہیں سنا میرا کلام سردار. ارے میاں ابھی میں پورے مشرق کی یاد آ گئی تھی. عشق کی باتیں کرنا آسان ہے، میں گھر کا ہوں اس لیے نہیں کہ یہ میری بہن تھی یا کسی کی بھتیجی تھی، کسی کی بیٹی تھی. ولایت ایک نور ہے، ولایت ایک نور ہے. اعلیٰ حضرت اپنے والد مالی کی تعریف کرتے کرتے فرماتے رضی اللہ اس لیے نہیں کہ حاشا میرے والد ہیں،
فرماتے میں نے ان کی صحبت میں وہ پایا جس کا نظیر علماء عرب و عجم میں نہ تھے. ولایت اجمال میں بتا دوں اعلیٰ ان کی پوری زندگی اور ان کا عشق رسول اور ان کی معاملات کو دیکھتے دیکھتے میں صرف 2-3 چیزیں یاد آئیں. وہ تو ان صوفیوں کی اور عارفوں کی بس کی بات ہے. ہم جیسے کتے اللہ تعالیٰ بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ہاں اتنا معلوم ہے کہ قطب الاحباب قطب الدین بختیار کاکی جب آخری ایام میں سوائے مجھے سماعت کرتے تھے. سنو یہ مردوں کا میدان ہے, یہ عورتوں کا میدان نہیں ہے. تو مورخ کتاب میں لکھتا ہے جب یہ شعر پہ آتے تھے کشتگانے خنجر تسلیم را تو 10 گز اوپر جاتے تھے. 10 گز اوپر جاتے تھے کیونکہ جان خواجہ نے بلایا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہندوستان میں معین الدین صاحب پیر دکھا دو اور قطب الدین صاحب مرید دکھا دو. لیکن آگے بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس کا جلوہ میں دکھاتا ہوں. احمد رضا کو پیر دکھا دو, اشرف علی صاحب مرید دکھا دو. لوگوں نے سمجھا بنا دیا, تبھی میرا پیر اس سے احمدی میں جلال میں آ گیا. چلنے والے چلے, قدم سے لکھا اپنے ولد منافق ایسے منافق مفتی اعظم نے خلافت خانے میں لکھ دیا مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے سمجھا ولایت کسبی چیز ہے, یہ کہہ دو گے تو توبہ کرنا پڑے گا. ولایت عطا ہے, یہ فضل پر ہے. اور عرض یہ کر رہا کہ شہزادگانی مظہر اعلی حضور شاہد ملت, حضور شیر ہندوستان, معصوم ملت, ناصر ملت, مشہور ملت. کیا یہ تم کو نسخہ نہیں بتاتے؟ حضرت تو برابر تفسیر میں کہتے ہیں حضور شیر ہندوستان یار کر لے بھیڑا پار. لیکن تم تو سمجھتے نہیں ہو. مولوی نے سمجھا ولایت ملا حسن میں ہے, مدرس نے سمجھا حمداللہ میں ہے, مفکر نے سمجھا لندن میں ہے, قاری نے سمجھا مخارج میں ہے. اے بتا دوں کہ بیٹھے گرو پوچھو اکابر اولیاء میں نام آتا ہے کسرا سیدنا حبیب عجمی, اکابر اولیاء میں. لیکن میں اس لائق نہیں کہ وہ بات کہوں, لیکن سمجھانا بھی ضروری ہے. ادب کے ساتھ حضور معاف فرمائے کہوں گا. ظاہر میں پتہ کیا تھے, پتہ کیا تھے, کھیتی کسانی کا کام کرتے ہیں. سیدنا بھائی سے مستانی جیسا عارف کامل لکھتا ہے, اور جتنے بزرگوں نے میں نے خود پڑھا سنا نہیں ہے کہ جس علاقے سے نکلتے تھے ابھی حبیب اجمی دنیا میں نہیں آئے. ابھی حبیب اجمی جیسا شکل رسول دنیا میں نہیں آیا ہے. فرماتے میں اس زمین سے آسمان تک نور دیکھتا تھا اور غیبی صنائع سنتا تھا. اے بارزین, رب کا فضل چاہتا ہے تو اس پیارے کے وسیلے سے مانگا. لیکن کیا کہوں, میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ بس جملہ غور کیجیے گا, لوگ ولیوں کو مانتے نہیں ہیں یا منوایا ہی نہیں جاتا ہے. کیونکہ آپ نے سب علماء سے سنا ہے اولیائی تحتا قبائی, اولیائی تحتا قبائی. جو میرے پیارے ہیں وہ میرے حبیب کی چادر رحمت میں چھپے ہیں. یہ چھپنے والے ولی نہیں ہیں, رحمت کے پردوں میں کیا ہے, چھپے ہیں. اعلیٰ
حضرت نے بھی دیکھا یہ مسئلہ کیسے حل ہو. غوث پاک تو پردہ رحمت میں چھپے ہیں, خواجہ پاک تو پردہ رحمت میں چھپے ہیں, اختیار کاکی تو چھپے ہیں, آمنہ کے لال تو پھر کیا کہنا. فرمایا 70,000 غیرت الہیہ کے پردے جمال پاک میں 70,000 پردے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا بتایا؟ بکواس کر کے جلوہ دیکھ لو گے کوئی معذرت, حسد کر کے بغض کر کے جلن کر کے جلوہ دیکھ لو گے معذرت. اب اگر جلوہ دیکھنا ہے تو میں نہیں, اسی دارالشفا سے نسخہ لیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے بھی عربی پڑھی, فارسی پڑھی, لیکن غوث پاک کو یاد کیا اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا, دکھا دو پردہ, دکھا دو چراغ کی نور باری حجابوں میں ہے یا رسول اللہ, دکھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجابوں میں ہے. زمانہ داری تو ہو رہا ہے کہ میں کب سے نقاب میں ہے. اعلیٰ حضرت سے عاشق عرض کرے جلوہ دکھا دو اور نہ دکھائے. یہ ہم جیسے کی محبت سنی نہیں سکتی. دکھایا گیا جلوہ, جب جلوہ دیکھا تو خود ہوتا ہی جیسا وہ جانے پرغم, ہوتا ہی جیسا وہ جانے پرغم, ہوتا ہی جیسا وہ جانے پرغم. دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کرسی, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کرسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کرسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے. اور سن لیجیے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے, سن لیجیے حضرت بھی اعلیٰ چاہیے اور علم بھی اعلیٰ چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے. حضرت باشد پڑھنے نہیں پڑھتی, بڑی بڑی کھول کے بیٹھتے ہیں تو اپنی کھل جاتی ہے. بہرحال بتانے کا مقصد, ایک جگہ بڑی اہم بات فرمائی, علماء جانتے ہیں, آپ کو سن لیجیے, علماء کو نہیں بتانا. فرماتے ہیں کہ دل آقا کا رضا چاہتا ہی کیا. وہ اہم چیز بتائیے, دل آقا کا, یہ ان کے تعصب حسد جلن کا, اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. دل آقا کا رضا چاہتا ہی کیا. جب ان کو آپ محروم رکھے, جب ان کو آپ محروم رکھے, علم و شکیب آئیے دوست, جب دوست یہ پردہ نہ اٹھائے تو دنیا تو ملا حسن پڑھ لو, حمداللہ پڑھ لو, میرزائی پڑھ لو, جاپان جاؤ, لبنان جاؤ, مصر جاؤ, عرب جاؤ, کہیں جاؤ, اگر سرکار جلوہ نہ دکھائے نہیں دیکھ سکتے. لیکن سنو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے. ایک دور تھا بدائیوں علم کا مرکز حافظ علماء, علامہ فضل رسول بدائیوں نے کتاب اٹھا کے دیکھو رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے تفصیل لکھی اور لکھا کہ اس کے لیے اتنا علم درکار ہے, اتنا علم درکار ہے, یہ ہو مقدمات ترتیب دیے جائیں, فلاں فلاں پیدا اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت سے عاشق رسول نے حاشیہ لگایا اور فرمایا میں ظاہر میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ رسول ہیں, لیکن حقیقت میں بھی لکھوں کہ وَهُوَ لَمْعَانُ نُورٍ, وَهُوَ لَمْعَانُ نُورٍ, وہ ایک نور کی بارش ہے, لمعہ نور ہے سبحان. اور اب بہت لمبی بات ہو جائے گی, اس کو کہاں سے جوڑتے, کہاں سے, کہ آقا فرماتے من رآنی فقد رآنی, جس نے مجھے دیکھا اس نے تحقیق کے حق کو دیکھا. تو میں بتاتا ہوں آپ کو میری کیا اوقات, اعلیٰ ذات پہنچ کے آ گیا. ذرا سن لیجیے عرض کر رہا ہوں, دنیا میں پڑھ کے آ جائے چکا ہو دفتار کو کسا نہیں سمجھ سکتا. اعلیٰ حضرت نے حوالہ پیش کیا, اعلیٰ حضرت کا علم کیا ہے سبحان اللہ. فرماتے علماء پاک لکھتے ہیں نبی تو نبی ہے, جیسے پاک کے مراتب عالیہ تک پہنچنے سے علماء کی عقلیں قاصر ہیں, ہماری کتوں کی نہیں, علماء کی عقلیں قاصر ہیں.
اور سن لیجیے آگے دوسری بات بتا دوں، دنیا میں پہلے عربی بولے تبلیغ کرے سب کر دے، ایک گاؤں کا دیہاتی منئی، ایک سیدھا کسان اللہ رسول کی محبت میں محبوب کے دشمن کی گنے سے پٹائی کر دے، تو ولایت قلم میں نہیں ہے، ولایت روشنائی میں نہیں ہے، ولایت تحریر میں نہیں ہے، ولایت ٹوپی پہنانے میں نہیں ہے، ٹوپی اتارنے میں بھی مل جائے گی، اور ٹوپی پہن کیونکہ یہ سب قیود اور یہ شرائط نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ کیا فرمایا علماء نے؟ وہ چاہے نمازی کو جہنم میں ڈالے اور محبوب کی شفاعت سے گناہگار کو جنت کا دلہا بنا دے۔ کسی کو اوقات میں کہہ دے ایسا کیوں؟ کیونکہ استاد عمر کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے بھرے جائیں گے خلد میں آسیوں کے، بھرے جائیں گے خلد میں آسیوں کے، فرماتے آگے کہ جنت بھی ان کی گناہ گار ہوں گے۔ تیرے بات کا کیا؟ تیرے بات کا کیا؟ کہ جنت بھی ان کی گناہ گار ہوں گے۔ اصل میں ایک بہت بڑا دھوکہ کیا ہے؟ ارے ہم تو کہتے ہماری کیا اوقات ہم جیسے کتوں کی، میں آپ کو بتا دوں بات یاد آ گئی، ان کی بات چل رہی تھی، میں ان کی پروش کے رسول مدینہ طیبہ کا وہ سفر میں بلا مبالغہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ حضور ناصر ملت نے جملہ فرمایا کہ بیٹا جو میں نے اس کا صبر و استقلال دیکھا شاید کہ پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا۔ اللہ اکبر، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے جس کے نسبت مہاراج شریف سے بھی ہے، پیر بھی شریف سے بھی ہے، جھوٹی عطاری کتنے خواب سنائے، لیکن شرع شریف کا جزیہ یہ نہیں ہے کہ حق والے اپنے خواب بتانا بند کر دیں، کیونکہ خواب سنانا اچھے مبارک کے صحابہ کی سنت سبحان اللہ اور سننا نبی کی سنت، دعائے خیر فرمانا۔ وہ دیکھا کہ ان کا مزار پاک جنتی بقی شریف میں کس کے برابر میں ہے؟ اللہ، جس کا نام لینے سے پہلے رونگٹا کھڑا ہوتا۔ میں ذمہ داری سے کہوں گا، اور میں باطن صوفیہ لکھتے ہیں امام حسین سرکار نے جب سیدنا امام زین العابدین کو کربلا کے ریگستان میں سینے سے لگا کے رموز و اسرار کا باطن بنا کے سارا سمندر الیٹ دیا تھا، تو فرماتے دنیا کے پہاڑ ٹوٹ جاتے، سمندر خشک ہو جاتا، امام حسین کے اس رازوں کو لینے کے لیے خاکدان گیٹی پر اس وقت کوئی سینہ تھا تو سیدنا سجاد امام زین العابدین کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شہید کربلا ان کے مزار پاک کے برابر میں باجی صاحبہ کا مزار بنا، سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ اور یہ مہاراج شریف سے نسبت حضرت کی بھتیجی اور سرکار مدرہ سرکار کی پوتی جو بمبئی میں شادی ہوئی ہے، اور حضور عسکری بھیا رضی اللہ عنہ کی شہزادی اور اعلیٰ سرکار کی پوتی پر پوتی جو بھی کہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ باجی نے ہم کو لے کے سب زیارتیں کرائی بغداد شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ، نے کہا یہ زیارت کرو، حضرت عثمان غنی کا لنگر چلا ہے سبحان اللہ اور ہم کھلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہماری پھوپھی کا پوتا بیٹھا ہے حنظلہ، اللہ تعالیٰ نے گناہگار کو بھی اور ہم سب کو اللہ حضرت کے مسلک کا شعر بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے محمد میں استقامت عطا فرمائے، آمین آمین۔ جنازہ شریف رکھا ہے، اس نے اسی وقت میں بیٹھا تھا، وہ بچہ رونے لگا، سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں باجی کو، لیکن باجی کو ایک ذات بہت پہلے کہہ چکی تھی، اس کو بھی عارف مانتا ہوں، وہ بھی اس دنیا سے اس دنیا کے جلووں میں چلے گئے، مخدومی سید فرید الحسن صاحب کی ذات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی ذات میں نے دیکھی باجی کی باتیں سنتے تھے، کبھی بیمار نہیں کہا، فرمایا وہ غوث کی مستانی ہے، خواجہ کی دیوانی، ولی کو ولی پہچانتا ہے، یہ ان کی عاشق ہیں کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے، اس کے بارے میں دیکھا بتانے یہ سب جگہ زیارت کرائی، پھر ایک مکان میں جا رہی ہیں تو پوچھا انہوں نے
جو اللہ سکا کی پوتی پر پوتی بہرحال حضرت کی گھر میں. اچھا خیر میرے بھائی بتانا یہ خواب سے مطلب ہے. تو کہا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا حضرت سیدنا سرکار سجاد امام زین العابدین کا مقام ہے. سبحان اللہ. کیا بتاؤں میں؟ اگر فرمایا حضرت سرکار نے سنو بہت قیمتی جملہ ولایت. میں علماء کی بزرگوں کی موجودگی میں تم کہتے ہو تمہارے گھر میں بھی بچہ ہر ولی ہوگا لیکن عمل تو کر لو. عمل تو کر لو. حسد سے ان کے سینے پاک کرتے ہیں. حسد کر کے ولایت نہیں ملتی ہے, محبت کر کے ولایت ملتی ہے. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اے تصور جویان خود گم, اے تصور جویان خود گم, خودی سے نکلو تو خدا تک پہنچو. جب خودی سے نکلو تو خدا تک پہنچو. فرماتے ہیں اے تصور جویان خود گم, الحب للہ والبغض للہ کی لذتوں سے آشنا نہیں تم. نبی کے دشمنوں سے لڑو, نبی کے غداروں سے لڑو, نبی کے گستاخوں سے لڑو, انشاءاللہ ان کی محبت میں لڑتے رہے. آقا کی حدیث پاک ہے. تو سنا عبدالرحمن صاحب اللہ کو آپ نے سرکار نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اور غالباً حضور محمد نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا حدیث پاک کو. ایک صحابی کھڑے ہوئے, حضور الصلاۃ, فرمایا اللہ. فرمایا سب سے اچھا عمل کون ہے جو اللہ کو پسند ہے بندے کا؟ فرمایا الزکات. فرمایا اللہ. اس کا فرمایا اللہ اکبر. ہوتے ہوتے بات آئی کہ سرکار آپ ہی شان فرماتے وہ اچھا عمل کون سا ہے؟ تو لبھائے مبارک کو جنبش ہوئی سبحان اللہ. اور میرے آقا نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ, احب الاعمال الى اللہ الحب للہ والبغض للہ. سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے محبوب کی محبت کے لیے ملا جائے اور اس کے محبوب کی محبت کے لیے لڑا جائے. اب حشمتی شیروں سے جب لڑ نہیں پاتے ہیں تو عورتوں کی طرح گلیوں میں چھپ چھپ کے کہتے ہیں ان کی ہم باتیں تو مانتے ہیں لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ دین کی بات اخلاق سے پھیلی ہے. اگر دین میں اخلاق ہے بے شک ہم مانتے اخلاق ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کے پاس جب رامپور کے مولوی آئے, اور ایک واقعہ اور بھی ہے ملفوظ میں پڑھ لینا, آپ نے چہرہ گھما دیا جہاں تک کہ سلام کا جواب نہیں دیا ان خبیثوں کا. مختصر یہ اس کا مفہوم. لوگوں نے کہا حضور اخلاق اور تہذیب کے خلاف ہے, تہذیب تو یہ کہتی تھی آپ جواب دیتے مل لیتے. فرمایا کون سی تہذیب پہلے یہ تو ڈیفائن کرو, کون سی تہذیب؟ تو کیا مطلب؟ کہا فاروق اعظم کی تہذیب یہ آگے گئی تھی تہذیب باطل. فرمایا میرے فاروق اعظم کی تہذیب تو یہ ہے کھانا لگا دیا, دسترخوان لگا دیا, بدمذہبیت ظاہر ہوئی. فرمایا دسترخوان اٹھا لو, عمر کا کھانا گستاخ نبی کے لیے نہیں ہے, عمر کا کھانا نبی کے وفادار کے لیے ہے. تو ہم اشعری بات میں ہیں, ہم بریلوی بات میں ہیں, ہم رضوی بات میں ہیں, ہم مشاہدی ادریسی بات میں ہیں, ہم سب پہلے محمدی ہیں, حسینی ہیں. فرماتے مومن بنو پہلے, اور مومن کو ایک لائن میں سمجھا دیا جو کتابوں میں لکھا گئی. فرمایا مومن ہوا جو ان کی عزت پہ تو اب مرنا چھوڑو, عبدالرحمن مرے سورہ کلی کی تقریر کرے مولانا مہران, مرے ہوئے صاحب سورہ کلی کی. حضور پہ جب مرو گے, حضور پہ قربان ہو جاؤ گے تو آج سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تم نے قرآن پڑھا. اب لوگ کیا کہتے ہیں تراویح کب ہوگی, حافظ جی بتاؤ. عورتیں کہتی ہیں ہم نے 2 قرآن شریف پڑھے. یہ تو بتاؤ قرآن شریف پڑھا کیا؟ تراویح سے پہلے ایمان ہے, تراویح سے پہلے ایمان ہے. اور فرماتے اعلیٰ حضرت قرآن کہہ چکا ہم نے مومنین کی جانوں کو, ہم نے مومنین کی جانوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہوئی ہے نہیں بکی ہوئی ہے, یہ اپنی ہے نہیں. ڈرتے سے بچاؤ گے, ٹائم پہ جاؤ گے, بچے گی بھی نہیں. اعلیٰ حضرت کو سمجھ کے سمجھ جاؤ گے. اس آیت کی روشنی میں فرماتے آگے, فرماتے ہیں جنت کے سب خواستگار ہیں, جنت کے سب خواستگار ہیں, لیکن جس کے بدلے جنت دیتی ہے وہ جان کو دو. تم جان دو محبوب پہ, ادھر سے جنت ملے گی. تو خود ہی فرما دیا جان دے دو, جان دے دو, جان دے دو, جان دے دو, وعدے دیدار پر جان دے دو, وعدے دیدار پر نقد اپنا کام ہو ہی جائے
گا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اور بڑا جو علماء کے بس کی بات ہے لیکن حصول فیض کے لیے بہت بڑا اہم شے یہ بھی ہے. فرماتے کیا ہے؟ مر کے گر یوں ہی رہا قرض حیات, مر کے گر یوں ہی رہا قرض حیات. موت زندگی کا فلسفہ بھی ایسا کہ علماء باطن سے پوچھیے, علماء دل سے پوچھیے, دل والے علماء سے. ابھی میں سوچ رہا تھا فاروق اعظم کا دن نکلا, ہم جیسے گناہگاروں کی کیا اوقات نکلے, الحمدللہ ہمارے خاندان میں نیاز ہوئی تو بیٹھے بیٹھے میں حضور کی تاریخ پڑھ رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ. کون فاروق اعظم؟ حالت فرماؤ کے ہر زمانے نبی ہم زبانے نبی جان شان عدالت لاکھوں سلام خالق حق و باطل امام الہدی قید مسلول شدت کے لاکھوں سلام. تو پبلک ہے, ملاؤں کو بھی تاریخ نہیں آتی اللہ ماشاءاللہ, اماموں کو نہیں آتی, پیروں کو نہیں آتی, کیونکہ وہ خود ہی سے نکلے تو جلوہ خدا تک پہنچے ہیں. تو میں سوچنے لگا کس کی تاریخ یاد ہے؟ کہیں بالی ووڈ کی, کہیں ہالی ووڈ کی, کہیں سوشانت کے مرنے پہ ماتم ہے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو میرے دل کی آواز یوم فاروق اعظم پہ سن لو, میرے آنسو جاری تھے, میرے دل سے ایک آواز آئی کہ لوگ کہتے ہیں بچو بچو ہندو مار دیں گے, بچو بچو مشرک مار دیں گے, بچاؤ بچاؤ ہندو مار دیں گے, یہ مار دیں گے, فلاں مار دیں گے. میرے دل سے آواز آئی کہ مردہ کو کون مارے گا؟ مردہ کو کوئی مارتا ہے؟ ارے جو ان پہ قربان ہو جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, جو ان پہ قربانی کا جذبہ رکھتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اور میں نہیں کہتا, ایک جگہ اعلیٰ پتال تھے, غوث اعظم آپ سے فریاد ہے, غوث اعظم آپ سے فریاد ہے, زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے, زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے. اللہ نہ چھوٹے دستے دل سے دامانہ خیال مصطفی, دل سرد ہے اپنی لو لگا دے اے شمع جمال مصطفی. اور میرے دل مردہ کو جلا دے, ہم سب کے دل مردہ کو جلا دے اے شمع جمال مصطفی. تو عرض یہ کر رہا تھا پورے تمام باتوں کا نچوڑ کہ ان کی پوری زندگی دیکھی میں نے, الحمدللہ والبغض للہ کا یہ عالم کہ میں نے ایک موقع پر ڈاکٹر کے گیا, بڑی اہم اور سننے والی بات ہے. تو تعریف قلوب کے لیے کہیے جو بھی کہیے, بہرحال آدمی کہتے نہیں مرتا کیا علامات کرے, استغفر اللہ رب. ایسی باتوں کو نقل بھی اس نیت سے کہ کسی ولی کی ولایت مانگو. تو فرمایا ارے بھائی اس مشرک کی چائے پی لی, معاذ اللہ گھن نہیں آئی. ارے جس کی دشمن خدا و رسول سے شدت کا عالم کیا یہ ہو تو کیا فرماتے اعلیٰ حضرت, الحب للہ والبغض للہ, یہی تو منابع نجات ہے, یہی مدار نجات ہے. ہاں ایک شرط ہے کہ تسلم میں ایکٹنگ نہ ہو, تسلم میں ریاکاری نہ ہو, تسلم میں دونوں جلوے پائے جائیں کہ جب دشمن نبی کی بات آئے تو اشداء الکفار کا رنگ دکھائی دے, اور جب اپنے سنی غریب کی بات آئے تو رحماء بینہم کا جلوہ بھی ہو, تاکہ مدعو سرکار کی تفسیر, ان کی حیات طیبات اور تفسیر کا آئینہ نظر آ جائے کہ دشمنوں میں بن کے چمکا ذوالفقار ہے, اور جب اپنوں میں پہنچا پیار کی شبنم. یہ ہمارے مولانا نجم اللہ صاحب ہیں, میری پھوپھی کے صاحبزادے, انہوں نے کلام حضرت لکھا ہے, لیکن میرا دل کہتا ہے یہ کلام شاعر کا نہیں ہے, یہ دل والے کا ہے. حاضری روضہ شاہ زمان, سبحان اللہ. بتانا یہ کہ لوگوں نے مدینہ طیبہ کی حاضری دیکھی تو مولانا شمائل صاحب نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ اس کی مصداق ہے کہ گر پڑ کے یہاں پہنچے تھے, گر پڑ کے یہاں پہنچے, مر کے نہیں پایا. یعنی جس عابدہ زاہدہ متقیہ کو اس طرح عدالت پر اٹھا کر لے جایا جائے, یہ ٹرین کا سفر نہیں ہے, یہ کار کا سفر نہیں ہے, یہ جیپ کا سفر نہیں ہے, کہیں فلائٹ بھی ہے, کہیں جہاز بھی ہے, اس میں درد و تکلیف بھی ہے. لیکن میاں بات کیا ہے, بات یہ ہے ان کی زندگی میں نے پوری دیکھی, بس سن لیجیے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہماری اوقات نہیں. ادب تو یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم عاشق رسول ہیں, بے شک اللہ بناتے ہم کو,
لیکن علامہ جامی صاحب کہتا ہے بیچارہ جامی، ارے یہ بیچارہ جامی غلامان آل محمد ادب کا یہ عالم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی بات یاد آئی، ان کی زندگی دیکھ کر خیال طیبہ وہ سن لیجیے، فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ لب پہ کس منہ سے غم الفت آئے، لب پہ کس منہ سے غم الفت آئے، یہ بلا دل ہے، یہ بلا دل کیا ہے، علم جس کا سنائیں۔ اور یہ میرے دل کی آواز ہے، اپنا اپنا آدمی دل کا محاسبہ کرے پہلے، اور ہم تو ان کے در پاک پہ مٹ جائیں، ہم تو ان کے در پاک پہ مٹ جائیں، یا رسول اللہ تیرے در پہ تو مٹا کر بس یہ فقیر اپنے اس خواب پر اپنی بات پوری کر دے، کیونکہ صاحب فاتحہ صاحب کرسی کی باتیں بتانا بھی نزول رحمت کا سبب ہے۔ میں نے 5-6 مہینے پہلے لیکن دعا کرتا تھا، سب کی دعائیں تھی کہ مولا زندگی دے دے، لیکن اپنے وقت کی رابعہ کی دعا تھی کہ مولا اپنے محبوب کا جلال دے۔ یہ جملے فرماتی تھی مولا دنیا نہیں چاہیے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، مجھے تو جمال مصطفیٰ چاہیے، مجھے تو سرکار کا در چاہیے ہے، مجھے تو حضور کی محبت چاہیے ہے، سب کہتے تھے۔ تو بتانا یہ کہ میں نے جب خواب دیکھا، میں باب جبریل مدینہ المنورہ اور باب بقی شریف اس علاقے میں ہوں، اور مدینہ شریف کی حالت میں ان کی فکر میں ہوں، ظاہر میں میری کیا اوقات، اور دعا کر رہا ہوں تو بارگاہ مقدس سے آواز آتی ہے، اور جو میں نے ان کانوں سے سنی، اور میرا کام بتا دینا ہے، میرا کام منوانا نہیں ہے، کیونکہ ولی کو اناؤنسر نہیں منواتا ہے، ولی کا اعلان تو رب کی رحمتوں کرتی ہے، حضور کی رحمتیں کرتی ہیں، فرشتے کرتے ہیں اس کا اعلان سبحانہ۔ تو میں نے یہ بالکل صاف الفاظ کر رہا ہوں، میں خود سوچنے لگا حضور کو چاہے تو غوث ہو جائے، حضور میں فنا ہو جائے تو قطب ہو جائے، ابدال ہو جائے، اولاد ہو جائے، قسم خدا کے باوجود کھڑا ہوں، میں نے یہ آواز سنی، اس سے کہہ دینا پریشان نہ ہو۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ذرا غور کریے گا، میں اسے چاہتا ہوں یہ بھی نہیں، اس اضافے کے ساتھ میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ میں نے جب یہ خواب دیکھا تو زبان سے تو دعا کری زندگی کی، لیکن مجھے مرشد نے مجھ کو گلستان کا دیواچہ پڑھایا تھا، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب نشستم جمال ہم نشی در من اثر کر جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنا من ہما حاکم کے ہستم۔ اسی میں میرے مرشد نے آگے پڑھایا بیٹا اس علم ظاہر کا نام ولایت نہیں ہے، ولایت سنو کیا ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں میں نے بلا واسطہ مرشد سے یہ کتاب پڑھی اور یہ اشعار کان میں پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں ای مدعیاں در طلبش بے خبرانن، ای مدعیاں در طلبش بے خبرانن، کانا کی خبر شد کانا کی خبر شد خبرش باز نیامت۔ اور میرے حضرت نے یہ بھی پڑھایا اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموس، اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموس۔ میرے حضرت تشریف فرماتے گئے اور مجھے سمجھایا بیٹا کہ عشق سیکھنا ہے، یہ جملے فرمائے تو یہ صبح جو بلبل بلبل چلاتی ہے، شیخ سعدی کہہ رہے ہیں اس سے عشق کیا سیکھو گے، اگر سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھو۔ راتوں رات شمع پہ عاشق ہوا، یہ تو چلاتی رہ گئی اور اس نے جان بھی دے دی، لیکن ولایت امتحانی دوست میں ثابت قدم رہنا، ولایت امتحانی دوست میں ثابت قدم رہنا۔ یہ میرے دادا پیر مرغا سرکار نے اپنی کتاب میں اپنی زندگی کا پورا تصور کھینچتے ہوئے خود اس کو لکھا ہے کلام کو، ولایت امتحانی دوست میں ثابت قدم رہنا، بلاؤں سے نہ گھبرانا، بلاؤں سے نہ گھبرانا، کرامت اس کو کہتے ہیں، اور کٹانا سر کو تیری راہ میں اور اس تک نہیں کرنا۔
बताना शर्त तेरी राह में और उस तक नहीं करना हकीकत मारिफत अहले तरीक़त इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो हज़रत ने फरमाया ऐ मुल्क साहिब इश्क़ से परवाना बेआमूस का साख्त राजा शुको आबाद नियामत। बस मैं इतना से करूंगा ये मेरे, क्योंकि मियां शेरे हिंदुस्तान जिस चमन का फूल ऐसा है तो चमन कैसा है। ये वो शेरे हिंदुस्तान नहीं है हंसी साहब बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मुझ जैसे कुत्तों की औकात क्या है। मैंने विदेश के दौरों पे देखा ये रौनक का मोहताज नहीं है, ये वो शेर रज़ा का शेर है कि इंग्लिश हंस रहे थे, इंग्लिश और एक दो नहीं, एक्टिंग करना और है, एप्पल फिल्म की कॉपीराइट करना और है, एप्पल एप्पल रहेगा, वीवो वीवो रहेगा। मैंने देखा, मैं रोने लगा, आंसू आ गए, परदेश में थे, फरमाया बेटा रोते क्यों हो, दुआ करो अल्लाह हम पे मौत अता फरमाए। मैंने देखा आंखों से, मेरे दिल में आया कि दुनिया है, जब जान का खतरा हो तो सुकूत कर लिया जाए, बैठे और पूछ लीजिए, जान बचाना फर्ज है। मेरे शहर हिंदुस्तान में कम से कम 1500 ऊपर हो और ये इंडियन हटते कटते नहीं, ये इंग्लिश वेपन्स। अरे मियां शेर वो है उस सादे लिबास में भी खड़ा थे तो बातिल दरस क्योंकि उसकी हैबत कल्ब पर होती है। जब लोगों ने पूछा हाथों में असला है, फरमाया फकीर अहमद अली का पूत है जो इस स्टेज पे कहा है मैं गोली से नहीं डरता, फिर कहता हूँ यही हक है और यही सच है। मेरी मर्जी भी नहीं थी, लेकिन भैया ने बताया कि 2 अड़तीस पे बताया है कि कोई शरीफ कर लीजिएगा, क्योंकि मौलाना मनाहिर साहब ने ख्वाब देखा था विसाल से पहले और उसमें बाजी फरमा रही है कि हम 2 अड़तीस पे चले जाएंगे। अब वो क्या मफहूम है वो जाने। बहरहाल अल्लाह ताला इश्क़ अता फरमाए हुजूर से और हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर से उल्फत अता फरमाए, उनके दुश्मनों से नफरत अता फरमाए। कहने में सुनने बयान में गलती हुई हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व कुल्ली कलिमा अल्लाह। ये बाबू भाई हैं, गजमान भाई हैं, इनको सुनिए। मैं इंशाल्लाह 2 अड़तीस पे जाकर बैठिए। अस्सलाम वालेकुम।